Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are all fine and safe at home. I'm your Pakistan study teacher from Boys 5. It is your fourth class of Pakistan studies. In my previous class, I explained the topic of Simla Conference, and today my topic is 1945-46 election. Now come to the topic, page number 21, General Election 1945-46. Page number 21, chapter number 2, General Election 1945-46. After the failure of Simla Conference and election in Britain, it was necessary to estimate the position of political parties in the eyes of the people and which party can run the future of subcontinent. Lord Wavell announced the elections December 1945 for the date for the Central Legislature, and January 1946 date announced for the Provisional Legislature, election for the Provisional Legislature. आपको ये बताते चलें कि जैसे आपने देखा कि शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई और कोई पार्टी जो थी वो अपने व्यू से हटने को तैयार ना थी, तो लॉर्ड वेवल ने अनाउंस क्या किया था, इलेक्शन अनाउंस किया था। और जनरल इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस भी नाकाम हो चुकी थी और जो इलेक्शन थे ब्रिटिश में, बरतानिया में भी इलेक्शन हो चुके थे। तो लॉर्ड वेवल ने सोचा कि अब टाइम है कि इलेक्शन जो हैं वो इंडिया में, इन सब कॉन्टिनेंट में, ब्रिटिश इंडिया में कराए जाएं। ये ज़रूरी था, इट वाज वेरी नेसेसरी। किस बात का अंदाज़ा करना, पोजीशन, पार्टी पोजीशंस, कि कौन सी पार्टी जो है वो लोगों की नज़र में अहम है और किस पार्टी ने जो है वो हुकूमत, जो सब कॉन्टिनेंट की हुकूमत है, वो उनके हवाले करनी है अंग्रेज़ों ने। इसलिए लॉर्ड वेवल ने क्या अनाउंस किया, इलेक्शन की डेट। सुबह मरकज़ी मुकर्रना के लिए, मरकज़ी जैसे हम नेशनल असम्बली के इलेक्शन होते हैं और सूबाई असम्बली के इलेक्शन होते हैं, इसी तरह जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी, लेजिस्लेचर कहते हैं मुकर्रना को, कानून बनाने वाले इदारे को, तो उन्होंने अनाउंस किया 19 दिसंबर 1945 को इलेक्शन सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए जनवरी 1946 जो है डेट अनाउंस की गई। अब इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी। अब जैसे आपको पता है कि जैसे ही इलेक्शन होता है, आप अपने मुल्क में भी देख लें, तमाम पार्टी जो है एक्टिव पार्टिसिपेट करने लगती हैं और अपना मैनिफेस्टो बताती हैं। मैनिफेस्टो कहते हैं मंशूर को, प्रोग्राम देती हैं कि जी हमने ये हमारा प्रोग्राम है, अगर हम जीत गए इलेक्शन तो हम ये काम करेंगे। उस वक्त मुस्लिम लीग जो थी, मुसलमानों की जमात थी और बहुत सी जमातें थी, कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, यूनिस्ट पार्टी थी, अवामी नेशनल पार्टी थी, बहुत सी दूसरी जमातें थी जो बड़ी एक्टिव हो गई आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन। और मैनिफेस्टो जो था मुस्लिम लीग का, वो तो बहुत वाज़ेह था, बहुत क्लियर था। वो क्या था कि इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स, नो स्कीम ऑफ यूनाइटेड इंडिया विल एक्सेप्टेबल। और कांग्रेस से क्या था, वो कहते थे नॉट डिवीजन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया। और वो ये कहते थे कि कोई स्कीम जो है वो कबूल नहीं होगी सिवाय इसके कि इंडिया को डिवाइड ना किया जाए। अब इलेक्शन कैंपेन चली, कैंपेन मुहिम कहते हैं जिसे, इलेक्शन कैंपेन चलाई गई। द इलेक्शन वर द लाइफ एंड डेथ ऑफ द मुस्लिम्स। मुस्लिम लीग टूर थ्रू आउट द कंट्री, पूरे मुल्क में उन्होंने टूर किया, एड्रेसेस हुए, कायद आज़म ने पार्टिसिपेट किया, कायद आज़म ने मुख़ातब किया। कायद आज़म एड्रेस द मुस्लिम्स एंड सेड दैट if they wanted to see the future of the Muslims safe, they give vote to the Muslim League. अगर वो चाहते हैं कि मुसलमानों का अपना जो मुस्तकबिल है वो मुस्तकिल जो है, उनका फ्यूचर जो है वो सेफ़ हो, तो वो मुस्लिम लीग को वोट दें।
اور سلوگن کیا تھا ان کا؟ پاکستان. جو مسلمانوں نے کمپین چلائی مسلم لیگ نے، ہر وقت یہ نعرہ چاروں طرف یہی نعروں سے گونجی تھی، ان کی انڈیا کی فضا میں یہی نعرے تھے، لے کر رہیں گے پاکستان، بٹ کرے گا ہندوستان، جیوے جیوے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ وہ نعرے تھے کہ اگر اب میں بھی آپ کو بھی لگاؤں تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور اس وقت تو جذبہ تھا ہی، ایسا جذبہ تھا کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہی جذبہ تھا کہ مسلم لیگ نے پورے ملک میں یہ نعرے بلند کیے، اور ہر مسلمان بچے کی زبان پر یہی نعرہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، پٹکا رہے گا ہندوستان، جیوے جیوے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ وہی نعرے تھے جو کہ مسلم لیگ نے لگائے، اور مسلمانوں کو جو تھا قائد اعظم نے موٹیویٹ کیا. انہوں نے کہا یہ آخری ٹائم، اس کے بعد کوئی ٹائم نہیں ہوگا، اور ابھی ہم اگر انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہندوستان کانگریس کے غلبے سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں یہ الیکشن جیتنا ہے. یہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے. اور الیکشن رزلٹ بھی آ گئے، اور الیکشن رزلٹ جو کہ جس طرح کا جذبہ تھا مسلمانوں کا، وہ جذبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہ رہا، اور یہ پروف کر دیا. سینٹرل اسمبلی میں 30 سیٹیں مسلمانوں کی تھیں. جو الیکشن لڑے گئے تھے وہ سیپریٹ الیکٹریٹ کے طور پر، یعنی مختلف جداگانہ طریقے انتخاب کے طور پر لڑے گئے تھے، حیثیت سے لڑے گئے. مسلمانوں کو 30 سیٹیں دی گئی تھیں. اسپیسیفائڈ کا مطلب ہے مختص کی گئی تھی مسلمانوں کے لیے. 30 سیٹیں جو تھیں وہ تھی، اور مسلم لیگ نے پوری کی پوری جیتی، یعنی 100% مسلمانوں نے، مسلم لیگ نے سینٹرل لیجسلیچر اسمبلی میں جو ہے کامیابی حاصل کی. اور الیکشن جو 1946 کے جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلی کے لیے ہوئی تھی، پروویژنل اسمبلی کے لیے اسپیسیفائڈ سیٹ 495 سیٹ تھی، اور یہ 11 صوبوں میں الیکشن ہوا تھا، جس میں سے 439 سیٹ جو تھی وہ مسلم لیگ نے جیتی، اور اس میں تقریباً 89% جو تھا وہ سیٹ مسلم لیگ کو ملی. سو دا کانگریس نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ فار مسلم سیٹ بیڈلی ڈیفیٹڈ. اور جو کانگریس جو تھے انہوں نے اپنے نمائندے بھی کھڑے کیے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں، تو وہ پوری طرح ہارے، یہاں تک کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئی، ان کو جو ہے بری طرح جو ہے وہ ناکامی ہوئی. تو یہ تھا 1946-45 کے الیکشن کا رزلٹ، جو کہ ایک بہت اچھا رزلٹ، جو کہ مسلم لیگ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا، اور مسلم لیگ نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی. اب امپورٹنس کیا تھی اس کی؟ These elections were very important in the history of India. These election proved کیا کیا اس الیکشن نے؟ تو مسلم لیگ and is the only representative party of the Muslims, and other solution of the problem of India is to accept the demand for Pakistan. انہوں نے الیکشن نے پروو کر دیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے انڈو پاک میں، اور انڈیا کی پرابلم کا حل یہی ہے کہ انڈیا کو ڈیوائڈ کر دیا جائے، اور مسلمانوں کی اور مسلم لیگ کی جو ڈیمانڈ ہے پاکستان، اس کو قبول کر دیا جائے. اب اس الیکشن کی ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ کانگریس کے جو لیڈرز تھے انویلنگلی کانگریس ایکسیپٹڈ، کیا ایکسیپٹ کیا انہوں نے؟ اسٹیٹس آف دا مسلم لیگ. وہ انہوں نے اس بات کو مسلم لیگ کی حیثیت اور قائد اعظم کی حیثیت کو سمجھ لیا کہ قائد اعظم مسلمانوں کے لیڈر اور مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد جماعت ہے. اور پارٹیشن آف انڈیا، اور انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی انڈیا کی پارٹیشن کو قبول کر لیا، چاہے دل سے کیا کہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا. سو دیز آر دا 1945 elections. There are some difficult words of this page number 20 and 21 and 22. So I'll discuss about the some written work جو کام آپ کو اس میں دیا گیا ہے ٹاسک میں مئی اور اپریل میں. آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہوگا، آپ کو میں یہ شیئر بھی کروں گی بعد میں. کوشچن لکھو گے، شارٹ کوشچن نمبر لکھے، جس طرح آپ کو 9th میں نے کام کرایا 8F، اسی طرح آپ نے کام کرنا ہے، نیٹ کام کرنا ہوگا. کوشچن لکھو گے، پھر آنسر کی ہیڈنگ دو گے، پھر آپ نے جو ہے اس کی ڈائیگرام کانسیپٹ میپ بنانا ہے،
اس کے بعد آپ کو جو ہے بیک گراؤنڈ کی ہیڈنگ دو گے اور جنرل الیکشن جو بھی ہے اس کی پوری ڈیٹیل ہوگی، اور پھر میں آپ کو یہ بھی شیئر بھی کرتی ہوں اس میں آپ کے اس میں گروپ میں. تو اس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہوگا. آپ کو میں بعد میں شیئر کر دوں گی. سو دس از اوور ٹاپک آف 1945-46 الیکشن. اوکے بوائز، خدا حافظ اینڈ گڈ لک.